غزوہ احد کے بیچ میں یہ واقعہ ہوگا. خالی نیت اور جذبہ کافی نہیں ہوتا. دو اسلام کے اصول ہیں جو تم توڑ رہے ہو. دین کی بات نہیں کرو گے تمہارے آگے. اگر ہم ایتھلیٹکس میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹر میں، دنیا کے تمام معاملات میں اسٹینڈرڈز کو رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھتے تو دو بڑے نقصانات ہیں. یہ پہلی لالچ تھی جو نماز لمبی کرنے کی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس اسٹینڈرڈ کے اوپر ایک بندہ اللہ کی کتاب جاری کر رہا ہوتا ہے. آ کے میں آپ کو اپنی لائف سٹوری سناتا ہوں. قاری صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ بیٹھے تو قاری صاحب نے کہا قرآن شروع کرو اعوذ باللہ سے. 12 لڑکے تھے، 12 کے 12 لڑکے اعوذ باللہ کے اندر اعوذ کے اوپر ہی قاری صاحب روکتے تھے، رک جاؤ اگلا ہو. اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں، ہم تو اعوذ باللہ سے ہی پڑھے. مگر ہمیں یہ کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے تھے. ٹیکنیکل نالج ہمیں دے رہے تھے مگر کان ہی نہیں ٹرین ہوئے تھے کہ آواز کیسے، دال کا اور دواد کا مخرج کان کیسے پہچانتے. سب کانشیس انکمپیٹنٹ تھے، ہوتے ہوتے کانشیسلی انکمپیٹنٹ ہوئے اور پھر کئی مہینوں بعد کانشیسلی کمپیٹنٹ ہوئے. اب میں وہ بڑی ساری کہانیاں سناؤں گا گائے صاحب کی اور اپنی کلاس کی بہت ساری. یہ آپ کو ابتدائیہ دینا کیوں ضروری تھا کہ اگر ہم ایتھلیٹکس میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹر میں، دنیا کے تمام معاملات میں اسٹینڈرڈز کو رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھتے تو دو بڑے نقصانات کرتے ہیں. نمبر ایک، ہم اس برین کو ہی نہیں سمجھے جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے بچہ ہمیں دیا تھا. یہ برین اپنا آئی کیو بڑھاتا ہے، سائنس سمجھتا ہے، اس ٹیکنیکلٹی اور اسکل کے اوپر جب وہ ماہر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو برین کے پاؤنڈز بڑھتے ہیں. تو جس کو یہ قواعد اور قانون پتہ ہو اور ان کو فالو کر کے اس کی پریکٹس کر چکا ہو، اس کا برین زیادہ بڑے سائز کا ہوتا ہے کمپیئر ٹو جس کو پتہ ہی نہیں کچھ. دوسرا، یہ کوئی عام معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب کا معاملہ تھا، یہ تو جنت و دوزخ کا معاملہ تھا، یہ ہمارے دین کا معاملہ تھا. احد کا غزوہ ہو رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص انجرڈ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وار کال دلوا رہے تھے. سب نے جذبہ، مجاہدین کے جذبے کو ابھارنے کے لیے وار کال اونچی اونچی ریسائٹ کر رہے تھے کہ ام ایمن نے بھی بیچ میں اپنا حصہ ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ آپ مت بولیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں وہ ادائیگی درست نہیں. غزوہ احد کے بیچ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. خالی نیت اور جذبہ کافی نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکل کریکٹنس اور کئی بڑے ایوانوں میں کسی اور طریقے سے رجسٹر ہوتی ہے. یسبحو کا مطلب جس کو آتا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کیوں معاملہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں؟ قرآن کو لائٹ لے لیا، سائنس کو ہم نے چار چاند لگا دیا، فزکس بہت ضروری ہو گئی. میتھمیٹکس میں 2+2=5.2 کر دوں یا 4.1 کر دوں تو میں جاہل، مگر نعوذ باللہ میں الحمدللہ پڑھ دوں یا الحمدللہ پڑھ دوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ ایک قاری بتایا کتنا بڑا جاہل ہے، تجھے الحمدللہ میں یہ فرق نہیں سمجھ آ رہا. 2+2=4.1 صرف 0.1 کی غلطی ہے اور میں جاہل کہہ رہا ہوں. مجھے کلاس 1 میں نہیں پاس کرنے دے گا کوئی مجھے. پروفیسر شپ تو دور کی بات، دنیا کی لیڈرشپ دور کی بات. 2+2=4 ہی رہے گا، 4.0 ہی رہے گا. کتنی ایکوریسی چاہیے نا ہمیں. مگر قرآن کی باری آئے تو خیر ہماری نیت تو ٹھیک ہے بھائی، 4.1 والے کی بھی نیت ٹھیک ہے، بڑی محنت کر کے 4.1 تک پہنچا یا 3.9 بول رہا ہو، نیت کا کیا کرنا ہم نے. اور اگر اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم دنیاوی علوم کے اوپر زیرو کرتے ہیں بندے کو، مگر دین پہ آئے تو کوئی سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں. اور وہ والا کام جو کہ دنیا اور آخرت کے اوپر ہر فرشتہ ویٹ کر رہا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کا مسلمان ہے تو، اس کے اوپر ہم نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو پھر تو بچت نہیں ہونی ہماری. I8 اسلام آباد میں زونگ میں کام کرتا تھا اس وقت. تو میرے زونگ کے کچھ کولیگس نے مجھے کہا کہ تم بڑی، کیونکہ ہم دفتر میں جماعت کراتے ہوتے تھے تو ریگولر کولیگز ملتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ٹیکنیکل باتیں بہت کرتا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، قرات کی نہیں، تجوید کی نہیں، دین کی. تو اس نے، ایک بندے نے مجھے کہا کہ ساحل سر آپ کو نا میں نے ایک خاص جگہ پہ نماز پڑھوانی ہے. وہاں پہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ایسے کوئی لگے کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں. میں آپ کو خالی واقعہ سنا رہا ہوں لوگ کس طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ نا ہوا میں ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے فرشتے نماز پڑھیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں، پیچھے فرشتے نماز پڑھیں؟ میں آپ کو سچا واقعہ سنا، اس کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں. کہتا ہے رکت طاری ہو رہی تھی، لوگ رو رہے ہوتے پیچھے کھڑے ہو. تو میں نے کہا یار رو تو اس لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہوگی، ان کو پتا ہوگا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کہتا نہیں سر صرف یہ بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ مسجد قباء آ کے تو دیکھیں.
مغرب کی نماز کے وقت، اچھا یہ بات آئی گئی ہو گئی نہ، اس دن میں گیا، دفتر کے معاملات تھے، کافی دنوں کے بعد میں I-8 میں مغرب کے ٹائم پہ کہیں پہ گاڑی چلا رہا تھا تو اذان ہوئی، تو میں نے کہا یار یہ تو عین موقع پہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے آئے ہیں. میں مسجد قباء میں انٹر ہو گیا اور میں نماز کے لیے وضو شروع کیا، ویٹ کیا. اچھا مجھے پتا بھی نہیں کہ واقعی میں اسی مسجد میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، اور وہ قاری ہر روز تو نہیں کیا پتا پڑھاتے ہوں نہیں پڑھاتے کیا پتا، اور مجھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ قاری صاحب کے بارے میں بات، اس نے خالی نماز کی بات کی. میں نماز میں کھڑا ہوا، اس وقت آپ نے سورہ حشر پڑھی، ایکچولی نہیں، اس وقت آپ نے سورہ فتح پڑھی. تو میں فرشتے کیا سوچنے اور کیا رکھت ہونے، میرے پہ ایک ہیبت طاری ہوگی جس طریقے سے ہم نے سورہ فتح پڑھی نا. اور میں اس ہیبت میں اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا مسجد کا نام بتا رہی اس کی تو واقع رہا تھا. کہتا تھا مجھے مسجد کا نام نہیں آتا، وہ I-8 میں پیٹرول کا پمپ ہے PSO کا ہے جو شیل کا، اس کے ساتھ. میں نے کہا مسجد قباء ہے، کہتے پتہ نہیں مسجد قباء ہی ہوگی مگر ادھر جانا آپ نے. میں نے کہا میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں یار. تیری کیا فیلنگ اور ایکسپیرینس تھا؟ کہتا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے لوگ رو رہے تھے، جس طریقے سے ہوا میں ایک سما بند گیا ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ کاش یہ قرات چلتی رہے، لمبی سی کوئی صورت پڑھیں وہ، اور ہم کوئی آدھا ایک گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ یہ ایکسپیرینس کر سکے کانشیسلی. یہ وہ ایک لیول تھا جس کے بعد میں نے جب پہلی بار سنی تھی تو میں نے سوچا یار یہ کوئی عرب سے آئے ہوئے ہیں بندے، انہوں نے کوئی بات کرا دی. تو میرا تکا لگ گیا کہ میں اس عرب بندے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں جا کے بتاؤں گا کہ یار ادھر عشاء ضرور پڑھ لینا، کوئی خاص قاری آیا ہوا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں ادھر آیا ہوں، تو اس نے کہا اور انہیں قاری صاحب کی تو میں بات کر رہا تھا، اور تو نے نوٹس نہیں کیا کہ فرسٹ انسٹنس میں تیرا پہلے موقع لمحے میں تیری کیا سوچ آتی ہے. اور میں نے کہا میری بھی پہلے لمحے میں یہی سوچ آئی تھی کہ یہ نہ ہو کوئی چھوٹی صورت پڑھ دیں، یہ نہ ہو یہ نماز جلدی ختم ہو جائے. یہ پہلی لالچ تھی جو نماز لمبی کرنے کی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک بندہ اللہ کی کتاب جاری کر رہا ہوتا ہے آ کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک ذمہ ہے میں نے نبھانا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن داخل کروانا میں نے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی، اور وہ صرف اور صرف قرات کی برکت اور پاور کے تھرو اس حصار میں آ جاتے ہیں کہ بھیا اس وقت تمہیں قرآن تمہارے اندر جاری کیا گیا، قرآن تمہارے کانوں سے دلوں تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی. فائدہ تو ہم کو پتا ہے، کتاب اللہ کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، پیار بڑھ رہا ہے، اور اتنی محبت طاری ہو رہی ہے کہ ہم مطلب اس کے بعد قرآن کھولنا جیسے کہ پہلا کام ہو جائے لائف کا، کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کھولو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے سٹینڈرڈ کے بعد آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھے ہوں تو آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے کہ یار تو یہ کیا کرا اللہ کی کتاب کے ساتھ. اذان سنتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے کہ یار تمہیں پتا بھی ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہو. اسلام کا اصول ہے کہ جماعت کے اندر امامت وہ کرائے گا جس میں پہلی شرط ہوگی کہ جس کی قرات بہتر ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ شرف ملا کہ ان کے قاری، ان کے اساتذہ نے ان کو کہا کہ تم اس کا آپ مطلب تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس پوری جرنی سے اس ٹیکنیکلٹی کو سمجھیں گے نہیں، اس اصول کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ہمیں بتایا. سو جب ایک استاد اپنے شاگرد سے کہے، وہ بھی قرات کا استاد، کہ تم امامت کراؤ، تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ قاری صاحب مجھے کسی دن کہیں کہ تم کراؤ اور میں بے ہوشی سے گر نہ جاؤں. میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے زونگ میں نا مسجد تھی بڑی، ادھر میں آپ کی کلاس لیتا تھا تو میں وہاں پہ جاری کرتا تھا امامت کے دوران قرآن. تو لوگوں کو پتا تھا کہ اس کو قرات آتی ہے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں صحیح ہوں، ان کو تو ان کو اصول پتا ہوں گے تو پتہ چلے گا نا. تو 3-4 بندے ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ یا تو اسٹوڈنٹ ہے سیکھ رہا ہے یا پھر یہ سیکھ چکا ہے. مگر ایک بابا جی تھے جو کہ امامت کراتے ہوتے تھے. ایک IT کا ہاؤس تھا ہماری بلڈنگ میں، ان کے وہ کوئی گارڈ تھے یا جو بھی تھے. تو لوگ ان کی داڑھی دیکھ کے تکریم کر کے نا انہیں کو، کیونکہ ان کو شوق بہت تھا امامت کرانے کا. تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ امامت کرائیں، ظہر کی کرا لیں، عصر کی کرا لو. مگر مغرب میں جب ان کی میں قرات سنتا تھا تو میں نے اس سے زیادہ اصول توڑنے والا بندہ لائف میں نہیں کبھی دیکھا. ان کو کبھی بھی نہیں، کبھی انہوں نے کبھی بھی نہیں کچھ سیکھا، اور وہ غلطی اتنی پکی کر چکے ہوئے تھے کہ اوپر سے انہوں نے اپنی کوئی طرز بھی بنائی ہوئی تھی جس کو اللہ بچائے وہ کوئی مطلب باقاعدہ ایک کچھ لوگوں کو ہنسی آتی تھی تو کچھ لوگوں کو مجھ جیسوں کو غصہ آ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے.
تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھیا آپ ان کو امامت کیوں کرانے دیتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں نہیں ایسے کیسے کیوں کہہ سکتا کہ پیچھے ہٹو. کہتے یہ دو اسلام کے اصول ہیں جو تم توڑ رہے ہو، دین کی بات نہیں کرو گے تمہارے آگے. ایک وہ کہ اس بندے کو حق ہی نہیں امامت کا جس کو لوگ نہ چاہتے ہو، پہلا اصول ہے کہ وہ امامت کرائے. یاد رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسرا، تم نے پھر سیکھی کس لیے تھی قرات اگر تم نے امامت نہیں کرانی تھی؟ تو یہ تم پہ ذمہ داری ہے، کوئی نخرہ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں قرات کے اصول پتہ ہو اور اگلے کو نہ پتہ ہو اور تم سے سوال نہ ہو کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. یہ مسلمانوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ جملے جو آپ یہ اشاعت کر رہے ہیں میرے استاد، یہ کوئی عام جملے نہیں ہے، اس کا وزن ہے اتنا بڑا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرے استاد نے کہا کہ تم امامت کراؤ، تو یہ اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹی کیا ہے.